रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं उनका ये कौल लिखा हुआ है, उनकी रवायत लिखी हुई है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस वजह से ये लफ्ज़ कहे थे कि कहीं मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ही इनकार ना कर दें, तो उस चीज़ से करने के लिए ये अच्छा। फिर ये है कि ये जो हदीस रवायत बयान हुई है ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ से है। तो हमारे लिए जब नबी का कौल और उनके असहाब जो है उम्महात मोमिनीन के कौल में तज़ाद आ जाए या कोई फ़र्क आ जाए तो हम किसको मानेंगे? हम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को मानेंगे, उनका कौल अफजल है। तो इस लिहाज से भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कौल अगर हम लोग नहीं मानते और तरजीह देनी चाहिए और देते हैं हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को, तो उनका कौल तो है ला नबी आबादी। उन्होंने तो कहीं भी नहीं कहा कि ये मत कहो कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। ये तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कौल है, वो कह रही हैं। तो इस वजह से उनके कौल से फिर हम तरजीह देंगे और मानेंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को। तो बाकी कादियानी से ये भी सवाल है कि अगर आप लोग हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कौल को तरजीह देते हैं या उसको मानते हैं और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को नऊज़ बिल्लाह रद्द करते हैं, तो फिर आप तो फिर उनके मुनकर हो गए। तो इसका जवाब कादियानी जो है इसको ज़रूर गौर करें इस हदीस पे, इस रवायत पे, और इसको वो पानी में मधानी वाला काम ना किया करें, क्योंकि हर जगह पे इन्होंने लगाया होता है हज़रत आयशा का कौल। तो हज़रत आयशा की रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो दूसरी हदीस है जो डायरेक्ट उन्होंने सनद के साथ है कि मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, तो वो मुबशरात वाली, तो उसको क्यों नहीं लगाते आप लोग? बिल्कुल। आबिद भाई, मैं माजर के साथ कथा कहना करूँगा। हमारे मुफ्ती मुबशर शाह साहब तशरीफ ला चुके हैं और मैं वेलकम कहूँगा शाह साहब को और अपने नए आने वाले दोस्त भी। क्या भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुफ्ती मुबशर साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो माजरत कि मैंने देखा नहीं है, अगर देखता तो मैं वहीं पे रुक जाता, तो मेरी माजरत कबूल कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी माशाल्लाह, बड़ी इल्मी और तहकीकी गुफ्तगू जारी थी। तो वैसे भी ऐसी गुफ्तगू के दौरान बोलना गैर मुनासिब होता है, तो आप बात जारी रखें, मैं सुन रहा हूँ बैठ के। तो ये ज़ियारसुल भी आ गए हैं। जी शाह साहब, ज़ियारसुल भाई की आईडी है ये वाली। अच्छा, चले आप ना गुफ्तगू जारी रखें, मैं सुन रहा हूँ। जी बंदा नहीं तो सर, नाम अजे तक तब्दील नहीं किया। इतनी जरूरत नहीं है। नहीं सर जी, हमारी इतनी जरूरत नहीं है कि आप सुने और हम बैठे। आप बात करें, अभी हम सुनेंगे। जी सर। अल्लाह अकबर। अच्छा, तो कोई कादियानी, कोई मरज़ई नहीं है या कोई? नहीं शाह साहब, अभी तक तो कोई नहीं है। अच्छा, सही है। बात ये है कि ये अभी हज़रत आयशा के कौल के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी। इससे कादियानी जो है ना वो इजराए नबूवत साबित करती हैं और इजराए नबूवत का मतलब होता है कि नबूवत का सिलसिला अभी जारी है। मजीद तकरीबन 4 या 5 तौजीहात तो आबिद भाई ने बयान कर दी हैं, कुछ मैं भी इजाफा कर देता हूँ। मिर्जा कादियानी कहता है, जनाब रूहानी खज़ाइन जिल्द 10 है सफ़ा 60 के ऊपर, कहता है दूसरी कुतुबे हदीस यानी बुखारी और मुस्लिम के अलावा सिर्फ इस सूरत में कबूल की के लायक होंगे कि कुरान और बुखारी और मुस्लिम के मुत्तफ़ाकुन अलैहि हदीस से मुखालिफ ना हों।
یہ مرزا قادیانی کا بنایا ہوا قاعدہ کلیہ ہے. وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی حدیث جو مسلم بخاری کے علاوہ کسی اور جگہ سے اگر لی گئی ہو تو اس کو ہم اس وقت تک قبول نہیں کریں گے کہ جو ان تینوں کتابوں قرآن، بخاری، مسلم یہ اگر ٹکر میں آتی ہوں گی نا وہ حدیثیں تو اس کو ہم قبول نہیں کریں گے. جبکہ یہ والی جو حدیث ہے یہ جناب مذکور ہے مسلم بخاری کے علاوہ ایک اور کتاب کے اندر مذکور ہے. مسند احمد. جی مسند احمد. مسند یہ احمد حوالہ تو ان باکس کر دینا. مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے. اس کے علاوہ یہی حدیث جو ہے یہ آپ کو مل جائے گی یاد مجھے اب آ رہا ہے، ایک اور کتاب بھی ہے حدیث کی، بڑی معتبر کتاب ہے. کنز الامال تو نہیں؟ ابھی ذہن میں آیا تھا، نہیں کنز المال میں نہیں ہے. اچھا بہرحال لیکن یہ کم از کم قاعدہ تو سامنے آ گیا نا کہ یہ قاعدہ خود مرزا قادیانی نے بنایا ہے کہ دیگر جگہوں سے اگر حدیث لینی ہے تو اس کا قاعدہ کلیہ کیا ہے. اب یہ والی جو حدیث ہے کہ ابن ابی شیبہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تو یہ حدیث بخاری مسلم کی حدیث ہے اور یہ سری اس کے مخالفت کر رہی ہے. اور جیسا کہ ابھی عابد بھائی نے بھی بتایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا اس سے مراد یہ تھی کہ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی واپس آنا ہے تو لوگ کہیں یہ نہ کہیں کہ ان کے آنے کا انکار نہ کر دیں. تو یہ تو حدیث اگر مان بھی لی جائے بالفرض تو یہ تو الٹا قادیانی عقیدے کی نفی کر رہی ہے کہ قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا جو ہے نا وہ قول کرتے ہی نہیں ہے، وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں. تو بہرحال اس کے کئی طرح کے جوابات ہیں اور سر جی مرزے کا حوالہ تو سینڈ کر دینا. کدا مرزے والا جڑا تسی پڑھیا ہے مرزے والا حوالہ جے روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 60. ٹھیک ہو گئی. اچھا چلے یار گفتگو جاری کریو ذرا، مینوں نا تھوڑا سا نزلہ جہا بھی لگا ہے. چلو ہاں جی شاہ صاحب لگ رہا ہے آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، تھوڑا بخار یا ہاں جی ہاں جی. السلام علیکم ضیاء رسول امینی صاحب، کیا حال ہے آپ کے محترم؟ بہت دنوں کے بعد آپ سے شرف ملاقات ہو رہی ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جی. آپ سنائیں. جی شکر الحمدللہ. تو جی اب آپ شروع کریں محترم. کیا شروع کرنا ہے؟ آپ بات کر رہے تھے، آپ جاری رکھیں، میں تو حوالہ. نہیں سر، میں آپ کو موضوع بتا دیتا ہوں نا جو ہم لوگ ابھی کر رہے ہیں کہ جو مرزا قادیانی نے جو حدیثوں کے اوپر جھوٹ بولا ہوا ہے، جس میں سے چند ایک میں نے یہاں پہ بیان کی ہیں تو انہی پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو آپ تو خود استاد ہیں ہمارے، تو بس آپ اس کو جھوٹ بیان کریں، مرزیوں سے پوچھیں لے کے آئیں یہ کہاں پہ حدیث. ہاں جی. تو عابد بھائی یہ اور میں شاہ صاحب کی کتاب ہی ہے قادیانی کلمہ اور 200 جھوٹ، انہی سے میں پہلے بھی وہ بیان کی تھی. ابھی ایک اور ہے مطلب وہ بڑی عجیب سی ہے کیونکہ اے نذیر صاحب نیچے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو کافی پریشانی لاحق رہتی ہے کہ بھی ہم جو ہے نا مولوی حضرات مرزا قادیانی کے متعلق جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ جو یہاں اس کتاب میں ریفرنسز اور سکین کاپیز بھی لگی ہوئی ہیں. تو ابھی ہم نے ایک عابد بھائی نے پڑھی تھی، حوالہ پڑھا
नदीर साहब आ गए हैं, शाह साहब। नदीर साहब एक और है हवाला जी। वालेकुम अस्सलाम जी। नदीर साहब कैसे हैं, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप लोग दोस्त ठीक है सब? जी खैर। नदीर साहब एक हमारे एक मुसलमान भाई ने परेशानी से डाल दी है हमें कि जनाब जो आपके जो मिर्जा कादनी साहब है ना, उनके पास जो एक छपी किताब मिल गई थी 313 साहबा की खुफिया, और ये बात आई है हदीस सहिया में। तो मैं चाहूंगा कि अगर ज़िया रसूल भाई आप बात कर लें शाह साहब, तो जरा वो हमारा गुफ्तगू अंदाज जरा डिफरेंट है, हम तो फिर नदीर साहब हैं। तो मैं दोस्तों से एक दरख्वास्त करूंगा कि दोस्त जो है ना, सबसे पहले अगर कुरान करीम तर्जमे के साथ पढ़ लेना तो उसके बाद बड़ा फहम आता है अल्लाह ताला की तरफ से ना। पढ़ लेते हैं, लेकिन परेशानी ये है कि आबिद भाई ने मतलब वो मेरे आए हैं ब्रॉड पे आते हैं, उन्होंने अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहा, उसके बाद उन्होंने ये हवाला पढ़ दिया है। मैं परेशान हो गया कि वो शायद अगर मिर्जा साहब की अंगूठियां संभाली हुई है ना, तो आपने वो छपी किताब भी संभाली होगी जिसमें 313 साहबा का जिक्र हो गया है। और प्रॉब्लम ये हुई है कि वहां पे लिख दिया मिर्जा साहब ने अहादीस सहिया। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, वो परेशानी की बात ये है दरअसल। अगर आप वो किताब पढ़ें तो उसमें सारी आपको बात समझ आ जाएगी। अच्छा, तो किताब में से पढ़ के बता रहे हैं आपको जहाँ हजरत मसीह मौऊद ने जिक्र किया। सुना इन्होंने तरीकाकार इनका देखा आपने? अच्छा जी, पहला जवाब इसका ये था कि पूरा कुरान अगर तर्जुमे से पढ़ लोगे ना तो बात समझ आ जाएगी। जब आपने एक मिनट, जब बात की आपने एक किताब की, तो वो किताब जब पूरी पढ़ लोगे मिर्दे की तो फिर बात समझ आएगी। नहीं शाह साहब, वो मैंने अलहदा बात की है कि ना ही कोई जाके पूरा कुरान पहले खोले और उन्हें जाके तर्जमे नाल पढ़े तो फिर किधरे जाके समझ आनी। गल ही नहीं हो रही ना, तो मैं वैसे ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਸਮਝ ਆਣੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੁਖਤਸਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। शाह साहब इन्होंने सवाल बाद च रखिया, मैं तो पहले गल की, मैं दरख्वास्त की थी तमाम मुसलमान भाइयों नू कि कुरान करीम तर्जमे के साथ पढ़ें। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तमाम मुसलमानों से, वो ये है नौजवानों से कि कुरान करीम एक दफा कुरान करीम जिंदगी में तर्जमे के साथ पढ़ लें, अल्लाह ताला फहम अता कर। मैंने एक दफा नहीं पढ़ा, कोई सैकड़ों दफा शायद पढ़ा है, और मैंने पढ़ाया भी। एक बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो यार सुने भी तो यार, आप नज़ीर साहब खप बड़ी डालती है। अच्छा, मैंने पढ़ाया भी है और पढ़ाया भी है, लेकिन आज तक मुझे ये क्लियर नहीं हुआ कि मिर्जा गुलाम कादियानी जो है ना वो सच्चा इंसान है। तो अब क्या हाल निकाला जाए? मैंने तो पढ़ा है। वो तो फिर ये तो अल्लाह ताला हिदायत देता है ना, अगर वो आपको नहीं देना चाहता नहीं, अभी तो आपने कायदा बनाया ना एक कि कुरान पढ़ो तर्जमे से तो मिर्जा कादियानी सच्चा साबित हो जाएगा। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, ये तो अभी देखिए आप फतवे जारी मुफ्ती हैं। अच्छा, आपने क्या कहा है? मैंने ये कहा है मुसलमान भाइयों से कि कुरान करीम तर्जमे के साथ पढ़ें, उसमें बरकतें हैं। हाँ, बरकतें तो है, लेकिन मिर्जा सच्चा कैसे होगा? सवाल तो वही उधर ही रह जाना ना। अच्छा मुसलमान बन जाता है कुरान करीम पढ़ने, अल्लाह से मोहब्बत करने लग जाता है। भाई वो मुसलमान तो पहले भी था और वो अच्छा मुसलमान मजीद बन जाएगा, लेकिन मिर्जा तो सच्चा साबित ना हुआ। शाह साहब देखें, मैंने कोई बात की है मिर्जा साहब के आके आपको कोई मैसेज दिया है? ओ भाई, हम तो मिर्जे की ही बात कर रहे हैं ना, हम तो कोई मुसलमानों वाली की बात करें ना, उनकी आपको अच्छी नहीं लगती? भाई ये मौजू नहीं है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो सारे मुसलमान मानते हैं, उससे ऊपर तो किसी को इतराज नहीं है। सबसे बड़ा मौजू सुने ना शाह साहब, सबसे बड़ा मौजू अल्लाह की जात है, उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसके बाद कुरान है। ये तीन चीजों को पहले पकड़ लें और बाद में वाले मसले खुद ही समझ आ जाएंगे। कैसे समझ आएंगे? देखिए मैंने मिसाल दी है, पहले अल्लाह की माने, उसके रसूल की माने, फिर कुरान की माने, तो सब बातें समझ आ जाएंगी। मिर्जा सच्चा कैसे साबित होगा? अभी मैं कह रहा हूँ कि आप उसको सच्चा साबित, आप ये कि छोड़ दे, कुरान करीम पढ़ें। मैं वहाँ मुसलमान भाइयों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कुरान करीम तर्जमे के साथ पढ़ें, बस इतनी सी रिक्वेस्ट। भाई मैं कह रहा हूँ मैंने पढ़ा है, अभी तक मिर्जा सच्चा साबित नहीं हुआ। मिर्जा सच्चा कैसे साबित होगा? फिर उसके बाद जो कुरान करीम पढ़ेंगे ना, उनके बाद उनको कुछ समझ आएगी तो फिर वो सवाल कर सकते हैं। भाई मैंने पढ़ा है, मुझे क्या समझ नहीं आई बताइए।
नहीं शाह साहब, आपको आइए, पर कुछ वो लिखा हुआ है ना बनी इसराइल के उलमा की तरह समझ आते हुए भी आगे आपने नहीं बयान किया, ना छुपानी है बातें, आपके साथ ये मामला है। नहीं, क्या छुपानी है, मतलब ये कि अगर आपने देखें एक मिनट, मेरे हिसाब से मिर्जा अगर आपने कादियानी जो था, देखें एक मिनट यार, सुन भी लें, आप सुनते ही नहीं है भाई, सुन तो लें यार, या टाइम तय करने के सुनते हैं आप, दिन रात सुना रहे हो, तो कुछ हमारी भी सुन लेना, आप दिन रात सुना रहे होते हैं, अभी आप दिल नहीं भरा है आपका, दिन रात ब्रॉड पे चले बोल ले आप, फिर मैं बोलूंगा, चले मैं बाद। हाँ जज़ाकल्लाह। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, कुरान करीम से मोहब्बत करें तमाम मुसलमान, अगर सुन रहे हैं कुरान करीम को तर्जमे के साथ एक दफा पढ़ लें तमाम मुसलमान, नौजवान, सब, छोटे बड़े, औरतें मर्द, जो मुसलमान अपने आप को कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस्लाम को सच्चा दीन मानते हैं, वो एक दफा कुरान करीम को पढ़ लें। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बाकी मसाइल बाद में हैं, ये पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला का फजल होगा, रहमतें बरसेंगी अगर नेक नियति से पढ़ेंगे। और आप ये उलमा की तरह ना पढ़ें जिन्होंने उसमें से कीड़े निकालने और दूसरों को सच्चा और झूठों को सच्चा साबित करना। एक मिनट नदीर साहब रुक जाएं। आपने जो पैगाम देना था ना, वो तर्जमे का वो सब मुसलमानों तक पहुंच गया है, वो अपने उलमा से वो बात करके तर्जमा समझ के बात कर लेंगे। अभी बात शाह साहब की तरफ आती है, तो हमने आपकी तरफ शाह साहब, एक इनकी अच्छी बात यह है कि अगर आप इनको जो मिर्जा साहब ने हदीस पे झूठ बांधे हैं ना, ये जाके रेफरेंस लेके आते हैं, इनकी ये अच्छी एक बात है, आप इसमें गुफ्तगू जारी रखें जी। मैं म्यूट करता हूं, इनका मैसेज 313 की जो आप बात कर रहे हैं ना, हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की किताब जिसमें ये हवाले हैं, वहां तमाम उन्होंने हदीस के भी हवाले दिए हैं ना, वो पढ़ लें तो सारी बात समझ आ जाएगी। बस इतनी सी बात है। तमाम दोस्त जो पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है, जब बात आपकी कंप्लीट हो तो बता दीजिएगा, मैंने फिर बात करनी है जी। जो अहमदियत को समझना चाहता है, पढ़ना चाहता है, वो खुद पढ़े, उलमा के पीछे न लगे, क्योंकि उलमा ने दीन को छुपा दिया है, उलमा ने मुसलमानों को गलत रास्ते पे लगा दिया है। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, दुआ करता हूँ कि माजरत के साथ अब आप बोलते जाएंगे तो फिर ऐसे बात नहीं बनेगी, थोड़ा टाइम रख लें। अगर आप इजाजत दें, मैं शाह साहब से भी दरख्वास्त कर लेता हूँ, अगर आपने किसी मौजूद पे गुफ्तगू करनी है तो शुरू कर सकते हैं, या शाह साहब आपसे तय कर लेते हैं। मैं जज़ाकल्लाह, मैं थोड़ा इधर काम पे हूँ, मैं बिजी हूँ, बीच में ये वक्फा था, मैंने बात कर ली, जज़ाकल्लाह बहुत, फिर इंशाल्लाह बात होगी। पर ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम भाइयों से कि जब बात हो अब ये देखें, रुक के तो जाएं जरा, रुके तो सही ना, ये गलत बात है, ये गलत बात है नजीर साहब, बड़ी गलत बात है, रुके। मैंने कुरान पढ़ा, कुरान से साबित नहीं हुआ कि मिर्जा कादियानी जानी नहीं था। ये देखिए अल फजल अखबार है और 31 अगस्त 1938 का शुमारा है और सफा नंबर 6 है, यहाँ पे लिखा है कि मिर्जा कादियानी जानी था। तो मैंने पूरा कुरान पढ़ा है, हदीसें पढ़ी हैं, उनसे मुझे ये साबित नहीं हुआ कि मिर्जा कादियानी जानी नहीं था। अब दौड़ गए ना जी शाह साहब, वो चले गए, बंदे को बात करने नहीं देते। मैं तो अभी एक हवाला ये निकाला है तो तितर हो गए आप। ओ भाई, मिर्जा कादियानी जानी था, शराबी था, पूरा कुरान पढ़ लिया, हदीस पढ़ ली, 1400-1500 साल गुजर गए, लेकिन अभी तक मिर्जा कादियानी जानी और शराबी नहीं था, ये साबित नहीं हुआ है। क्या इसका क्या हल निकालें फिर, बताएं, लाएं इनको सामने, लाएं, कम से कम बात तो करें ना। दौड़ गए अब भाई, कुरान पढ़े जी तर्जमे से, हदीस पढ़े जी तर्जमे से, चलो ये कौन सा जवाब है जी। कुरान भी पढ़ा है मैंने, तर्जमे से हदीस भी पढ़ी है, लेकिन मिर्जा कादियानी साफ सुथरा इंसान साबित नहीं हुआ। करें यार बात। साहब, ये कुरान पाक पढ़ने का दर्स दे के गए हैं, जो हदीस पे इन्होंने झूठ बांध के अपने जो चंद 1-1.5-2 लाख बंदों को गुमराह किया हुआ है, गुमराह कुन अकायद उनके दिमाग में डाल के परेशान पर, और बाकी भी मुसलमानों को अजीज में डाला हुआ कि इनके अकायद पढ़ने शुरू कर दें तो इंसान का बेख्तियार गाली निकल जाती मुंह से, तो फिर ये कहते हैं इखलाकियात। कहानी इनकी ये है। जब इन्होंने कहा कि जी कुरान तर्जमे से पढ़ें, तो मैंने नीचे कमेंट में सवाल भी लिखा था कि भाई बताएं कौन सा तर्जमा, जो मिर्ज़ा साहब से पहले जो मुफस्सरीन ने किया वो तर्जमा पढ़ें, या जो मिर्ज़ा और उसकी औलाद ने किया वो तर्जमा पढ़ना है। चले वो एक
लग गया कि कौन सा, बहरहाल ये भी सवाल बनता तो है, लेकिन बात तो ये है कि भाई मिर्जा सच्चा कैसे साबित होगा? कोई नुक्कड़ बताओ हमें, मिर्जे को कैसे सच्चा साबित करना है? वो जब आपने 313 मिर्जे कादियानी के जैली साहबियों की बात की है, कहने लगे वो पूरी किताब पढ़े तो फिर समझ आएगी, और कुरान पूरा तर्जमे से पढ़े तो फिर समझ आएगा। यार कमाल करते हो, सवाल कादियानियों से कोई और होता है, जवाब कादियानी कोई और देता है, हद हो गई है यार। अब किधर दौड़ गए हो, आओ ना सामने। मुफ्ती साहब वो सारे सवालों तो ना कोई आखिरी हल है, कुरान पढ़ो नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो नमाज पढ़ो, अल्लाह ਨੂੰ ਮੰਨੋ, बस कुरान पढ़ो, बस ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਆ, ਬਸ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨੱਸ ਜਾਇਆ ਕਰੀ। और ये शाह साहब सोचने की बात भी यही है, कादियानियत के मानने वालों के लिए सोचने की बात भी यही है, अगर ये इनकी जमात ने तो एक स्लोगन ही बना लिया, कुरान और हदीस से बात की जाए, तो ये जो मिर्जे ने लिख दिया है हदीस मुबारक के बारे में झूठ बंद है, इनके जवाब कौन देगा? ये रेफरेंसेस कौन निकाल के देगा? ठीक है। और लिखते भी ऐसी चीजें हैं जो समझ से बाहर की बातें हैं। कहते हैं जी उनका काहन होगा, कन्हैया होगा, जिसको कृष्ण कहते हैं, वो हिंदुस्तान में आएगा, ये हदीसों में आया है। ये कहाँ है हदीसें? अच्छा, अब वो देखें कि इन्होंने अपनी एक हदीसों की किताब बना डाली, सीरतुल महदी, जिसका जिक्र लिखा हुआ है अल फजल अखबार 19 फरवरी 1924 का शुमारा है, सफ़ा नंबर 9 है। 1924 से पहले 1923 को सीरतुल महदी की पहला एडिशन आ चुका था, तो इन्होंने फिर इश्तिहार जारी किया था 1924, यानी 19 फरवरी 1924 को ये इश्तिहार, वो इश्तिहार के जदीद तलीफात सीरतुल महदी। कहते कुतुबे हदीस की तर्ज पर रिवायत बयान की गई है। हर रिवायत को पढ़ने से कल्ब पर ऐसी कैफियत तारी होती है कि गोया कोई हदीस शरीफ की किताब पढ़ी जा रही है। आप देख रहे हैं कि ये कादियानियों की हदीसों की किताब है। अब उसी हदीसों की किताब के अंदर चंद हदीसें कादियानियों की मैं आपको सुनाने लगा हूं। क्या जवाब देंगे ये कादियानी? आए ना है। ये सीरतुल महदी है, सफ़ा 722 है, हिस्सा सोम है। एक लड़की थी बानो, वो मिर्जे कादियानी की टांगे दबाया करती थी। सीरतुल महदी है, सफ़ा 214 है, हिस्सा पंजम है, और कादियानियों की हदीस नंबर 1350 है। ये एक रंडी थी बरकत बीबी, वो मिर्जे कादियानी के आके पाँव दबाती थी, और साथ उसको मरज था, उसकी रहमदानी खराब हो गई थी, तो वो आके साथ उसको बताती थी कि मेरी शर्मगाह खराब हो गई है, तो उसको वो फिर वही बरनम के कतरे भी 10 कतरे डाल के बताता है कैसे डालने हैं, साथ केले भी देता था इसको। जनाब यही सीरतुल महदी है, सफ़ा नंबर 631 है, हिस्सा सोम है। एक लड़की थी डॉक्टरानी, तो वो मिर्जे के पास आके रही काफी देर, बहुत देर, तो वो इसकी खिदमत करती थी, दिन को भी रात को भी। मिर्जा कादियानी उसके ऊपर आशिक हो गया, उसको कोई मरज था, वो मर गई। मिर्जे ने उसका दुपट्टा जो था वो खिड़की के साथ बंधवा दिया कि आते जाते इसको मैं देखूंगा तो चलो दिल पशोरी होता रहेगा। सीरतुल महदी है, सफ़ा 725 है, हिस्सा सोम है। ये 3 लड़कियां मिर्जे ने रखी हुई थी, फज्जो, मुनशियानी और अहलिया बाबू शाहदीन। वो रात को मिर्जे के कमरे का पहरा देती थी, मिर्जे के कमरे खास में रहती थी। सीरतुल महदी है, सफ़ा 799 है, हिस्सा सोम है। एक लड़की थी जैनब, वो मिर्जे कादियानी के पास रही, पूरी पूरी रात मिर्जे को
کی خدمت کرتی تھی. ایک لڑکی تھی صفیہ مولوی عبد القادر کی بیٹی، وہ مرزا قادیانی کو پلنگ کے اوپر لٹا کے اس کے ساتھ اس کے جسم کا مساج کرتی تھی، سر دباتی تھی. ایک لڑکی تھی صفیہ جو کہ شیخ غلام احمد کی بیوی تھی. اس کو مرزا نے رکھا ہوا تھا اپنے گھر میں جناب لوٹا اٹھانے کے لیے، کیونکہ مرزا قادیانی کو دن اور رات میں 100 دفعہ ٹٹی متر آتا تھا، تو لوٹا اٹھانے کے لیے اس نے صفیہ بیگم کو رکھ لیا تھا. یہ حوالہ اس کا دے دیا ہے شاید میں نے، سیرت المہدی صفحہ 214 حصہ پنجم. یہ آپ نے سارے حوالے کچھ ملاحظہ کیے. ذکر خبیث کے اندر قادیانیوں کا مفتی صادق صفحہ 38 کے اوپر لکھتا ہے کہ ایک لڑکی تھی وہ مرزا قادیانی کے سامنے ننگی ہو جاتی ہے اس کے کمرہ خاص کے اندر، بالکل ننگی ہو جاتی ہے. اب دیکھیے کہ اس نے کیا کیا تھا. مرزا قادیانی نے ایک اشتہار بنوا کے نہ کہا کہ یہ اشتہار نہ قادیان کی دیواروں کے اوپر جا کے لگا دو. وہ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 86 کے اوپر یہ اشتہار آپ کو مل جائے گا. وہ اشتہار کیا ہے جی سنیں. عورتوں کو چاہیے کہ اپنے خامدوں کا مال نہ چرامیں، نہ محرم سے اپنے تئیں بچامیں، اور یاد رکھنا چاہیے کہ بغیر خامند اور ایسے لوگوں کے جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں اور جتنے مرد ہیں ان سے پردہ کرنا ضروری ہے. جو عورتیں نامحرم لوگوں سے پردہ نہیں کرتی تو شیطان ان کے ساتھ ہوتا ہے. یہ ہے اشتہار بازی کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے کوئی اور، کھانے کے کوئی اور، لوگوں کے سامنے میاں جی، حضرت صاحب پیر صاحب، مسیح صاحب. سر جی جدوں پھر مرزے کول ہوندیاں سی تے پھر یہ مطلب شیطان نال ہی ہوندا سی. ہاں وہی نا جی، لوگوں کو دکھانے کے لیے معاملے کچھ اور، خود کے کرنے کے کچھ اور. لوگوں کو یہ بتا رہا ہے نا، صوفی بن رہے نا کہ دیکھو جی غیر محرم عورتوں کو چاہیے کہ غیر محرم مردوں سے بچیں، اپنے تئیں بچائیں، شیطان ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ تنہا ہوتی ہیں، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ مسیح صاحب تو بڑے پاک باز، بڑے نیک، پرہیزگار، متقی، صوفی ہیں. تو خود کرتوتیں دیکھ لیں آپ نے. روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 447 کے اوپر مرزا جی فرماتے ہیں، سنیے جی. یہ اسلام کی اعلیٰ تعلیم کا ایک نمونہ ہے کہ ہرگز قصدن کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھو، کہ یہ بد نظری کا پیش خیمہ ہے. اور اگر اتفاقاً کسی خوبصورت عورت پر نظر پڑ جائے تو وہ خوبصورت معلوم ہو تو اپنی عورت سے صحبت کر کے اس خیال کو ٹال دو. مجھے بتائیے مرزا قادیانی نے جب رنگ برنگی، چھوٹی بڑی، لمبی چوڑی، ٹھینگی پینگی، لولی لنگڑی، خوبصورت اور بدصورت، گوری چٹی، ہر رنگ کی لڑکی اپنے پاس جب رکھی ہوئی تھی، اور وہ بھی کمرہ خاص کے اندر، تو مرزے کی نظریں تو ہر ٹائم پڑتی ہوں گی. تو کیا وہ ہر ٹائم جا کے وہ وتی کرتا ہوگا نصرت جہاں بیگم سے؟ بتائیں. یہ اعلیٰ تعلیمیں جو ہے نا یہ لوگوں کی بتانے کے لیے. اب ایک اور اعلیٰ تعلیم دیکھ لیں، اسی سیرت المہدی کے اندر وہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ حضرت مسیح موعود عورتوں سے بیعت صرف زبانی لیتے تھے، ہاتھ میں ہاتھ نہیں ڈالتے تھے. ساری کہانی بیان کرن تو بعد نا وہ لکھتا ہے، کہتا ہے اس کے
اس کے اندر لمس کی ممانت بھی شامل ہے، یعنی چھونا، کیونکہ چھونے سے بھی زینت کا اظہار ہوتا ہے۔ چلو، لمس کی ممانت لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں، اور حدیث بھی ایک اس نے ساتھ لکھی ہے۔ تو خود کیا ہے مرزا قادیانی؟ وہ لڑکیوں سے دبوا رہا ہے، مساج کروا رہا ہے، اور اپنے بستر خاص کے اوپر ان کو ہم بستر کر رہا ہے۔ بتائیے کیا یہ لوگوں کو بتانے کے لیے تھی یہ ساری چیزیں ہیں؟ پھر آگے مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اسی سیرت المہدی کے اندر بیان کیا، مولوی شیر علی صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ ڈاکٹر محمد اسماعیل خان صاحب مرحوم نے مسیح موعود سے عرض کیا کہ میرے ساتھ شفا خانے پر ایک انگریز لیڈی ڈاکٹر کام کرتی ہے، اور وہ ایک بوڑھی عورت ہے، وہ کبھی کبھی میرے ساتھ مصافحہ کرتی ہے، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ حضرت صاحب نے فرمایا یہ تو جائز نہیں، آپ کو عذر کر دینا چاہیے کہ ہمارے مذہب میں یہ کام جائز نہیں۔ ہیلو جی، لوگوں کو تعلیم کرنے کے لیے یہ ہے، اور خود کیفیت دیکھ لی آپ لوگوں نے، ہاں جی، رنگ برنگی لڑکیاں، بانو آ رہی ہے تو وہ بھی مرزے قادیانی کا تبرک لے رہی ہے، برکت آ رہی ہے تو وہ کیلے لے رہی ہے، جناب ڈاکٹرانیاں آ رہی ہے تو اس پہ عاشق ہو رہے ہیں، فجو آ رہی ہے، منشیانی آ رہی ہے، اہلیہ بابو شادین آ رہی ہے، اس کو جناب کمرے کے اندر رکھ رہے ہیں پہرے کے لیے، چوکی دارے کے لیے، ہاں جی، زینب لڑکی آ رہی ہے، چھوٹی سی پپو سی تھی، کافی گوری چٹی، خدمت کر رہی ہے۔ صفیہ بیگم سر تو دبا دو میرا، صفیہ تھوڑا سا میرے مساج تو کر دو میرے بدن کا، بدن آج بڑا درد کر رہا ہے صفیہ۔ اور یہ صفیہ دوسری تھی جو لوٹا اٹھانے والی تھی، وہ اور تھی، وہ صفیہ جو تھی جس سے مرزا جی مساج کرواتے تھے وہ عبد القادر کی بیٹی تھی، اور یہ جو صفیہ ہے جس سے لوٹا اٹھواتے تھے، پانی رکھواتے تھے، وہ بیگم تھی شیخ غلام احمد کی۔ تو حالات اپنے پتہ کیا ہیں؟ مرزا قادیانی کی وائف نصرت جہاں بیگم اسٹیشن کے اوپر غیر مردوں کے ساتھ مٹر گشت کر رہی ہے، عورت مارچ کر رہی ہے، عورت کا عالمی دن منا رہی ہے، تو مولوی عبد الکریم اور حکیم نور الدین دونوں کھڑے ہیں۔ مولوی عبد الکریم حکیم نورے کو کہتا ہے یار ہے ویخ نہ کڈی بغیرت لڑکی ہے، تے اوے غیر مرداں دے نال مٹر گشت کردی پئی، ساڈے نال نہیں کردی پئی۔ حکیم نورا کہندا ہے چپ کر میں جاننا وا اصل کم کی ہے۔ تے مولوی عبد الکریم کہندا نہیں یار مینوں جڑا ہے مینوں جیلسی ہوندی ہے پئی، میں سڑنا پیا، اے میرے نال کیوں نہیں کردی پئی؟ تے جا کے مسیح موتر نو کہنے ہاں کہ اینوں روک۔ حکیم نورا کہندا ہے تینوں کہنا پیا بندے دا بچہ بن، وہ بڑا وڈا بغیرت ہی، انہیں تیری بےزتی کر دینی ہے۔ تے عبد الکریم پھر مولوی کہندا نہیں کہنے آندا جا مولوی حکیم نور الدین کہندا آندا جا کے تو پھر چیک کر لے، تینوں آپ ہی پتہ چل جائے۔ اے جاندا ہے عبد الکریم نا جا کے مرزے نو کہندا ہے حضرت مسیح صاحب آپ کی وائف نچو بیگم غیر مردوں کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہے، اس کو روکے نا۔ سیرت المہدی صفحہ 56 قادیانیوں کی حدیث نمبر 77۔ تو حضرت جی جواب دیتے ہیں جاؤ جی میں ایسے پردے کا قائل نہیں ہوں۔ مولوی صاحب فرماتے تھے کہ اس کے بعد مولوی عبد الکریم صاحب نیچے نظریں ڈالے ہوئے میری طرف آئے، اور میں نے کہا مولوی صاحب جواب لے آئے ہو؟ لے آئے ہیں جواب، تین تو کیا سی بڑا بڑا بغیرت تھی۔ یہ تھی کیفیت،
اچھا یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد ابھی نذیر صاحب کی طرف میں واپس آتا ہوں. بات میں نے نذیر صاحب سے شروع کی تھی. کہتے ہیں جی قرآن ترجمے سے پڑھو تو بات سمجھ آ جائے گی. بھائی میں نے پورا قرآن ترجمے سے پڑھ لیا ہے. ابھی تک یہ مرزے کی رنڈی بازی اور یہ جو گندے کام اور یہ بغیرتیاں وہ ختم نہیں ہوئی. بتاؤ کہ میں اب کیا کروں. قرآن ترجمے سے بھی پڑھ لی ہے. یہ کون سا جواب ہے جی قرآن ترجمے سے پڑھو تو بات سمجھ آ جائے گی. چلو وہ زنا کاریاں مرزا کرتا رہا, رنڈی بازی مرزا کرتا رہا, شرابی وہ تھا, شرابیں وہ پیتا رہا, ڈالے وہ منگواتا رہا, کبھی پورٹ وائن کے, کبھی ٹانک وائن کے, کبھی سنٹرنس وائن کے, کبھی کولا وائن کے. تو قرآن کے اندر قرآن کا اس میں کیا قصور ہے بھائی؟ قرآن پڑھو ترجمے سے تو بات سمجھ آ جائے گی. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ چلے یار دوستو بات کریں, آپ میں سن رہا ہوں. جی بالکل شاہ صاحب, اس میں اور بڑے میاں تو بڑے میاں, چھوٹے میاں سبحان اللہ, یہ عالم شباب میں زمانہ اقتدار سنبھالتے ہی مرزا محمود کھل کر زنا کاریاں کے مواقع ملتے رہے. یہ جی اس کے بیٹے کی بات ہے. شاہ صاحب آپ نے مولوی عبدالکریم کا نام لیا نا, یہ وہ چند اشخاص میں تھے میرے تھوڑے علم کے مطابق جنہوں نے مرزا محمود الدین بشیر کی پہلی دفعہ زنا کاریاں منظر عام پر لائیں. تو جب یہ چیزیں آ گئی نا تو ان کا حالات ایسے برے کر دیے گئے, ان کے تہمتیں لگا دی گئی ان کے اوپر نا. تو یہاں پہ میاں زاہد, عبد الکریم اور اس کے خاندان کے افراد تھے جنہوں نے پہلی دفعہ 1927 میں شور مچایا یہ خلیفہ ثانی محمود الدین بشیر کے بارے میں. اور عبد الحق کی بیوی سکینہ نے بتایا کہ حضور نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے. تو یہ نذیر اے صاحب جن عقائد کو فالو کرتے ہیں ان کی اندرونی کہانی یہ ہے, اور وہ آگے بتاتے ہیں کہ ترجمہ پڑھیں سارے مسلمان. سوال وہی کا وہی کھڑا ہو جاتا ہے کہ جی شاہ صاحب, یہ بات واٹس ایپ پہ ذرا رابطہ کریے گا. جی شاہ صاحب ضرور, ابھی کروں گا شاہ صاحب, بعد میں جب جی چاہے کر لینا. ضرور ٹھیک ہے. جی شاہ صاحب مجھے میں آپ کا میسج ملا ہوا, میں اس پہ کام کر رہا ہوں انشاءاللہ, تو میں آپ کو میسج کروں گا. نہیں بھائی بات کوئی اور کرنی ہے. ٹھیک ہے شاہ صاحب, ضرور میں کرتا ہوں میسج آپ کو. اچھا تو اس میں عبد الحق کی بیوی سکینہ نے بتایا کہ حضور جو تھا نا اپنا خلیفہ ثانی محمود الدین بشیر, اس نے سکینہ بیوی کے ساتھ زنا کیا ہے. اور سارے میکے والوں نے, عبد الحق کے بھائیوں نے جو ہے نا وہ خلیفہ کے خلاف آواز اٹھائی اور موبائلہ کے ذریعے زنا کے الزام سے بربریت کا مطالبہ کیا. مرزا محمود نے زنا سے بہت بربریت کے لیے موبائلہ کا مطالبہ نہیں مانا. سکینہ کے شوہر عبد الحق کو جماعتی طور پر نواز دیا گیا, مطلب اس کو رشوت لگا دی گئی کہ بھئی کاکا تو چپ کر جا, حضور نو بیگم پسند آ گئی ہے تے ہن تو عہدہ لے جماعت تے آواز نہیں کڈنی, آواز نہیں نکالنی جناب آپ نے. اس کے شوہر کو عبد الحق جس کا نام تھا کو جماعتی طور پر نواز دیا گیا, اور وہ آج تک مرزا عبد الحق کے نام سے مشہور ہے. سکینہ مرتے دم تک اپنے الزام پر قائم رہی اور اسے نفسیاتی مریضہ بنا دیا گیا. یہ ہے جی اوریجنل قادیانیت. چندہ سسٹر ویلکم ہو گیا آپ کا. اچھا پھر جن بندوں نے آوازیں اٹھائی تھی عبد الکریم کو قادیانی تاریخ میں فتنہ مستریاں قرار دے دیا گیا. اگر وہ بھی اپنی عزتوں کو مرزا محمود کی ہوس کی بینڈ چڑھا دیتے تو مرزا عبد الحق کی طرح وہ بھی مستری کہلانے تھے, لیکن انہوں نے نہیں کیا, وہ مستری نہیں کہلائے. اور نہ ہی انہوں نے جو اس کا مرزا اگر وہ بیویاں کی عزتیں پامال کرا دیتے خلیفہ ثانی کے سامنے, بینڈ چڑھا دیتے, تو اس کو بھی جماعت کے اعزازہ سے نواز دیا جاتا. جی عابد بھائی, عامر اکبر آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ. ابو رافع بھائی, ابو رافع بھائی جی ویلکم ہو گیا آپ سب بھائیوں کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام, شکریہ جناب. اچھا مجھ سے پوچھا علی بھائی آپ نے, یا کوئی اور بھائی بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں. عامر حق بھائی صاحب آپ بات کریں. اچھا بہت شکریہ. سب سے پہلے تمام سننے والوں کو بڑا پیار بھرا سلام.
اور جزاک اللہ انوائٹ کرنے کے لیے. میں بڑے سن رہا تھا ساتھ پیچھے شور وغیرہ اگر آئے تو سمجھ جائے گا کام وغیرہ چل رہا ہے. یہ جو بات چل رہی ہے اس میں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. سیرت المہدی کے اندر یہ ایک واقعہ اگر کوئی کہے گا تو حوالہ دکھا دیں گے کہ ایک نواب صاحب تھے, وہ رنڈوا جسے کہتے ہیں وہ ہو گئے, جیسے عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو وہ جناب رنڈوا ہو گئے. اور مرزا صاحب کے پاس نا کسی شام گھر آئے ان کے پاس, یہ سیرت المہدی کے اندر لکھا ہے. تو آ کر کہنے لگے کہ بڑا پریشان ہوں, بیوی چلی گئی ہے, کیا معاملہ کیا جائے. تو انہوں نے کہا رکیں ذرا. وہ ساتھ والے کمرے میں لے گئے مرزا صاحب ان کو, نواب صاحب کو, اور گھر کے اندر سے 2 لڑکیاں منگوائیں, جوان تھیں. ان کو منگوا کرنا تو نواب صاحب کو کھڑکی کے اندر چھپا کرنا چک کے اندر سے لڑکیاں باہر سین میں کھڑی کر دیں, اور ان کو کہتے ہیں دونوں دیکھ لیں. 2 لڑکیاں تھیں, دونوں دیکھ لیں, ان میں سے جو پسند ہے پھر میں بات چلاتا ہوں. اب نواب صاحب سے انہوں نے پوچھا ہاں بھی بتاؤ کون سی پسند ہے. انہوں نے کہا یہ جو ہے نا گول چہرے والی. انہوں نے کہا نہیں, خوبصورتی جو ہے نا یہ تھوڑا سا لمبا چہرہ جو ہے, یعنی وہ تبصرہ باقاعدہ جیسے لڑکیوں کو, میں افسوس کے ساتھ مجھے یہ جملہ بولنا پڑتا ہے کہ لائن لگا کے لڑکیاں, آپ کو پتہ ہے کیا اس کا طریقہ کار ہوتا ہے. ہمارے معاشروں کے اندر بڑا یہ شرمناک بات ہے کہ اگر عورت کو اس طرح چائے پیش کرنے کے لیے بھی رشتے کے حوالے سے کرتے ہیں نا تو یہ ایک ذلت سمجھی جاتی ہے کہ لڑکی کو کہا جائے کہ جناب آپ نا چائے کی ٹرالی لے کر رشتے دیکھنے والے جو آئے ہیں ان کے سامنے آؤ, جھکو, چائے ڈالو, مسکراؤ, بیٹھ جاؤ, بڑا کوئی سنسکاری اور ستی سوتری بن کر. تو لڑکی کا اس طرح سب کے سامنے آنا برا مانا جاتا ہے. اب یہ شام کے ٹائم مرزا صاحب ہیں اور نواب صاحب ہیں, یہ 2 لڑکیوں کو گھر کے صحن میں بلا کر ان کے چہرے اور خوبصورتی پر تبصرہ کر رہے ہیں سامنے کھڑا کر کے. پھر خاموشی کے ساتھ ان لڑکیوں کو واپس بھیج دیا جاتا ہے. اس سے میں 2 سوال پوچھنا چاہتا ہوں احمدی دوستوں سے. پہلا یہ ہے وہ لڑکیاں مرزا صاحب کی محرم تھیں یا غیر محرم تھیں؟ اگر کہیں کہ وہ محرم تھیں ان کی تو مرزا صاحب جو ہیں ثابت کریں کہ وہ لڑکیاں کون تھیں, ان کے نام سامنے آئیں, یہ مرزا صاحب کی محرم تھیں یا نہیں تھیں. اگر غیر محرم تھیں تو پہلا سوال یہ ہے اس گھر میں کر کیا رہی تھیں, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا نواب صاحب تو چلو رشتے کے لیے دیکھنا چاہتے تھے, اگر شرعی ہیلا حجت بھی کی جائے مرزا صاحب کس چسکے اور مسکے کے اندر ان کے چہروں کے اوپر تبصرہ کر رہے تھے. تو یہ ایک شرمناک بات ہے جو دیکھنے میں ملتی ہے. اس کے علاوہ وہ جو خادمہ کا ذکر کیا جا رہا ہے ان میں سیرت المہدی میں ایک اور واقعہ بھی ہے, اس کا بھی اگر کوئی کہے گا تو حوالہ دکھا دیں گے ہم انشاءاللہ. اس میں ایک جگہ پر ہے کہ وہ رات کے ٹائم مرزا صاحب, سردیوں کے دن تھے, وہ لوٹا جو ہے وہ اس کا پانی شانی گرم کر کے نا واش روم کے لیے وہ رکھا کرتی تھی. تو ایک دن انہوں نے پانی جو ہے وہ زیادہ گرم کر دیا. مرزا صاحب جو ہیں وہ جلدی میں تھے کیونکہ کثرت بول اور براز ان کو آیا کرتا تھا, تو وہ واش روم میں جلدی سے چلے گئے ہیں. کرنے کرانے کے بعد جب انہوں نے استنجے کا ارادہ کیا ہوگا تو وہ پھر دوڑے ہیں باہر کی طرف, اور انہوں نے آ کے اس خادمہ کو کہا اپنا ہاتھ آگے کرو. اس نے ہاتھ آگے کیا, مرزا صاحب نے لوٹے کا پانی اس کے ہاتھ پر ڈالا, اس کی سی نکل گئی. تو مرزا صاحب نے کہا کہ تھوڑا سا پانی ٹھنڈا رکھو, کوسا قسم کا پانی رکھا کرو, یہ جدھر ڈالنا ہوتا ہے وہ تباہی مچ جاتی ہے ادھر. ایک تو یہ میں بات رکھنا چاہ رہا تھا. دوسری بات میں سن رہا تھا اور وہ میرے خیال سے شاید نذیر بھائی تھے, وہ ایک بات کر رہے تھے علماء نے حق چھپایا. یہ علماء حق چھپاتے رہے ہیں. مرزا صاحب کئی متعدد مقامات پر لکھتے ہیں کہ وہ باتیں جو اسلام کی ضروریات تھیں, بنیاد میں سے تھیں, یا جس کو ماننے یا ایمان لانے سے ایک بندہ مسلمان ٹھہرتا ہے, وہ بدستور 1300 سال تک علماء اسلام پہنچاتے رہے ہیں. کسی ایک بندے نے بھی ان کو چھپایا نہیں. اب یہ مرزا صاحب کا کلیم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر علماء اسلام جو ہیں یا اسلاف ہیں حق چھپاتے رہے ہیں تو پھر آپ اصل مصفحہ کے اندر مجددین کی جن کی لسٹ پیش کرتے ہیں ان کو پھر ان سے ایکسکلوڈ کرتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ پھر مرزا صاحب نے کتاب البریہ کے اندر حاشیہ لگا کر اور اسی طریقے سے دوسری کتابوں کے اندر حاشیہ لگا کر تفصیل بیان کی ہے, فلاں عالم دین فلاں کی وفات کا قائل ہے, فلاں عالم دین فلاں وفات کا قائل ہے. وہ کون سا چھپاتے رہے ہیں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ جو احمدیت کے سو کالڈ علماء ہیں افسوس کے ساتھ یہ چھپا رہے ہیں حقائق کو. یہی وجہ ہے کہ جب مرزا صاحب کی لکھی ہوئی باتیں ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں پھر یہ مرزا صاحب کے بقول وہیں گھس جاتے ہیں جہاں سے نکلے ہوتے ہیں. افسوس کے ساتھ یہی حقیقت ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. باقی وہ سو کالڈ پروپیگنڈا کر کے وہ نکل کے میں سن رہا تھا, مجھے وہی رٹائی بات ان کی سنائی دیتی ہے کہ جناب علماء سوری ڈاکٹر معذرت چاہتا ہوں, آپ سے کوشچن کر سکتا ہوں اگر اجازت ہے تو؟
जी जी सर हाजिर हैं वो सब अमर लोग भाई, बैठे जब हैं। इनसे जिक्र किया जाए ना, पहली बात है सबको अस्सलाम वालेकुम, खास स्पेशली मुफ्ती साहब आपको मेरे से सलाम है, माज़रत कोई मेरे से गुस्साखी होगी तो। आमिर भाई, वो जब इनको मुफ्ती मिर्ज़ा साहब का बोला जाए ना कि यार वो वैसे मैं तो कभी नहीं बोलता, ठीक है, कभी गुस्से में गाली गलौच, अल्लाह माफ़ करे, बंदा कर रहा हो तो मेरे मुंह से निकल जाता है, मैं भी धैर्य इंसान हूँ, लेकिन जब इनको कोई और भाई बोलता है ना कि मिर्ज़ा साहब टॉयलेट में फोत हुए थे किस हालत में, तो ये वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी का जिक्र करते हैं जी। मैंने एक दफ़ा रेफरेंस पूछा था, उस बंदे को पता नहीं था, एमडीओ की जमात में ना, कहता है बुखारी में हदीस है कि अम्मा आयशा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने कमज़ोर हो गए थे कि साहबा उनको लिटरली अपने कंधों पे उठा के या लेके जाते। तो कोई ऐसा हवाला है आपको, ऐसा तो रहनुमाई फरमाइएगा प्लीज़, जज़ाकल्लाह। ये तो भाई ये बिल्कुल सही झूठ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी कज़्ज़ाब के अय्याम के सही झूठ है। उसकी वजह यह है कि जो वो रवायत पेश कर रहे हैं वो मस्जिद में लेके जाने की है। हाँ हदीस है, बुखारी शरीफ के अंदर है, मुतअद्दिद मकामात पर सीरत के अंदर वाक़या है कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को इमामत का जो है वो फैज़ मिला था, शर्फ मिला था, तो उस वक़्त ग़ालिबन हज़रत अली थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और साथ एक और सहाबी थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने कंधों का सहारा देकर रसूलुल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद नबी के अंदर नमाज के लिए लेकर आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो हैं वो इमामत से हटने लगे, मगर अल्लाह कर, क्योंकि वो हुजरा उसी साइड पर दरवाज़ा खुलता था जो इमामत का हज़रत आयशा की तरफ से, तो जब वो लेकर आए तो वो हटने लगे कि रसूलुल्लाह की मौजूदगी में मैं इमामत पर कैसे खड़ा हो सकता हूँ मुसल्ला पर। तो अल्लाह के रसूल के इशारे से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ दोबारा इमामत पर खड़े और अल्लाह के रसूल ने फिर नमाज़ पढ़ी बैठ कर। तो ये रिवायत मिलती है, मगर खुदा न खास्ता ये नहीं है कि अल्लाह के रसूल जो हैं वो दूसरे बशरी मामलात जो थे उनके साथ उसके लिए कोई इस तरह का जो नाउज़ बिल्ला इस तरह की निस्बत करते हैं। यूट्यूब के ऊपर एक दफ़ा वो मेरे ख़्याल से दाऊद नासिर करके है, कोई यूके का मुरब्बी था, उस वक़्त बात हो रही थी, तो उसने नाउज़ बिल्ला ये जुमला बोल दिया कि तमाम अम्बिया नाउज़ बिल्ला सुम्मा नाउज़ बिल्ला कि तमाम अम्बिया की मौत या वफ़ात ऐसे ही होती है जैसे मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की हुई थी। नाउज़ बिल्ला ये जुमले बोले। अब जब सबूत मांगते हैं कि इस चीज़ का सबूत दे दो, को बुरहान लेकर आओ, तो फिर बगलें झांकते हैं। मिर्ज़ा साहब ने कहा था जब इनका गिरेबान पकड़ कर पूछा जाता है कि इसकी दलील कहाँ है, ठीक है, तो बस फिर उधर ही निकल जाते हैं जहाँ से आए होते हैं। ये सख्त अल्लाह खैर आमिर भाई, बड़ी मेहरबानी आपकी, जज़ाकल्लाह सर। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा अर्ज करूँगा कि पप्पू की पुरानी आदत है कि ये कादियानी अकायद और नज़रियात को पेश करता है और बड़े ऐसे मासूमाना अंदाज में कि जैसे इनू पता ही कख नहीं है। हाँ जी, तो बहरहाल अल्लाह ही हदायत दे, इसको क्या कर सकते हैं। बिस्ती तो इसकी बड़ी की है, ना ही इनू बिस्ती लगती है ना ही इनू कोई चीज़ लगती है, पता नहीं केड़ी मिट्टी का बने। बात ये है कि कादियानी वो पे हमने तो नहीं कभी देखा, वो आपसे जाके डिस्कस करते हैं। लो जी, कादियानी कहते हैं जी वो हजूर अलैहिस्सलाम का विसाल का वक्त आया तो ऐसे हुआ। हमें तो नहीं कभी किसी ने कहा। मुफ्ती साहब, एक लड़के का नाम बताऊंगा, उसका नाम है अहमद जट। आप किसी भी उनकी मुबार पे जाके उसका नाम लेके पूछिएगा जी। बात सुने जरा जी, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਲੰਘ ਗਈ ਐ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਬੁੱਝਦਾ, ਤੇ ਬਸ सीधी तरह क्यों नहीं दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा, या इधर हो जा या उधर हो जा, बस सीधी तरह आके दस तुम्हें कोई डर है क्या, कहो कि मैं कादियानी हूं और मेरा ये इतराज है, बस बात समझ आती है, कोई बात समझ आती। और जब बात करोगे फिर दलील भी दोगे। लो जी, कोई हदीस ऐसी है, कोई क्या होती है, ये कोई क्या होती है, जो है वो लाओ सामने, लाओ, जवाब देते हैं हम। और मिर्जा कादियानी तो वो टट्टी मूतर में मरा ही मरा है। ये लो तस्वीर का दूसरा रुख भी देख लो। यार इन्होंने की कर छड़े यार टिकटॉक नूं। ये लो जी, अल फजल अखबार 22 मार्च 1941 का शुमार है, सफा नंबर ये 3 है। सुनो,
اپنے گھر کا تجربہ بیان کرتا ہوں. کئی بار شدید جماعت بیماری کی حالت میں ایسے مواقع بھی آئے ہیں کہ چارپائی کے قریب ہی کموڈ پر پخانہ یا پیشاب کرنا پڑا اور ملازمہ وغیرہ کو جب اٹھانے کو کہا گیا تو اس نے کہا کہ ابھی چوڑی آتی ہے وہ اٹھا لے جائے گی، مگر بیوی نے فوراً اٹھا کر باہر رکھ دیا. اسے یہ احساس تک بھی نہ ہوا کہ یہ چوڑی کا کام ہے، بلکہ اس وقت اسے یہ پتہ بھی نہیں لگ سکا کہ یہ ایسا کام ہے. یہ تو پورا خاندانی ٹٹیو ٹٹی سی، ٹٹی موتر ٹٹی موتر ٹٹی موتر، اور کچھ ملتا ہی کوئی نہیں ہے. دن اور رات میں 100 دفعہ ٹٹی موتر ٹٹی موتر. 26 مئی کو وہ مرتا ہے، 25 کی رات کو تو اس نے ریکارڈ ہی توڑ دیے تھے ٹٹی موتر کے. تو بات یہ ہے کہ بات کو کرنے والی کریں ہمارے ساتھ. دنیا کا ہم کہتے ہیں پوری ورلڈ کے اندر، تاریخ کے اندر آج تک کوئی ایسا نہیں ملا کہ جس کی موت مرزا قادیانی جیسی موت آئی ہو. اٹھا کے لے جاتی ہے. مفتی صاحب ایک اور ریفرنس دیتے ہیں اگر آپ یہ اجازت ہو. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ لا تقیسونی بی احدن. وہ ایک مجھے عبارت تھوڑی سی الجھ رہی ہے، وہ عربی کی عبارت ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مجھے کسی اور کے اوپر قیاس مت کرو. یہ لے روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 52 کے اوپر وہ کہتا ہے فلا تقیسونی بی احدن ولا احدن بی. بس مجھے کسی دوسرے کے ساتھ قیاس مت کرو اور نہ کسی دوسرے کو میرے ساتھ. اور مرزا خود کہتا ہے کہ مجھے کسی اور کے اوپر قیاس نہیں کرنا کسی کے ساتھ بھی. مرزے کی زناکاری کی بات ہے تو پھر بھی ہم کسی کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے کہ وہ ہیرا منڈی میں اور بھی تو لوگ زناکاریاں کرتے ہیں نا. مرزے کی شراب نوشی کی بات ہے تو پھر بھی ہم کسی اور کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے کہ فلاں بندہ بھی تو شرابیں پیتا ہے نا. مرزا رنڈی بات تھا تو اس کی رنڈی بازی کو ہم کسی اور کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے. یہ مرزے نے خود قاعدہ کلیہ بنایا ہے. مفتی صاحب جزاک اللہ، عامر بھائی نے اچھا ایکسپلین کیا تھا. اور جہاں تک بات ہے سپورٹر بھی نیچے بھائی بھی میسیج کرتے ہیں تو ان کا سپورٹر ہے. اللہ جانتا ہے مفتی صاحب ایسی کوئی بات نہیں. الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور سم ٹائم مشکل کوشچن کرتا ہوں لیکن کوئی بات نہیں. پپو ملک صاحب آپ سمجھ گئے، بہت شکریہ آپ کا بات کا. کیونکہ میں بھی آپ سے گزارش کروں اور ہم سب کی یہی آپ سے درخواست ہے کہ جس قادیانی کو کسی بھی ریفرنس سے مسئلہ ہے نا ان کو خود آنے دیں. تو پیغام رساں یا ایسے ڈاکیہ بننے کی بالکل ضرورت نہیں. تو پھر ہمیں اور سننے والوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ انہی میں سے ہیں. تو یہ اپنے اوپر نہ لگائیں، بہتر یہ رہے گا. اور جو بات نہیں کرنے والی مطلب کوشش کریں اسے پرہیز کریں. جب نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علماء سے کوشچن نہیں کریں گے تو ہم کس سے کریں گے کوشچن؟ آپ مجھے بتائیں. اگر میں عامر بھائی سے مفتی صاحب سے نہیں پوچھوں گا تو میں کس سے پوچھوں گا؟ پپو ملک بھائی آپ اپنا نام لینا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے. ابھی آپ کو شاہ صاحب نے بتایا ہے. عامر بھائی عابد بھائی جان مجھے یہ مسئلہ تھا، میرے سامنے کسی نے ذکر کیا اللہ کے نبی کا تو میں نے ریفرنس کے لیے پوچھ لیا. جی اچھا میری بات سنیں محترم، آپ کو میں تھوڑی لیے ریسٹ دوں گا. آپ کا سوال ہو گیا تو ہمارے ساتھ بہت محترم شخصیت بیٹھی ہیں، آپ کو ان کا اندازہ نہیں ہے. تو معذرت کے ساتھ میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑی دیر ان کو بولنے کا موقع دیں تاکہ سننے والوں کے لیے کچھ سیکھ کے جائیں بجائے کہ ہم یہاں پہ آرگومنٹ کریں. جزاک اللہ. جی عامر بھائی آپ بات کرنا چاہ رہے تھے. میں جزاک اللہ علی بھائی، میں یہاں ایک چیز رکھنا چاہ رہا تھا کہ دو مسئلے ہیں یہاں پر. ایک تو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی جو وفات کا سارا تفصیل ہے جو کہ انہی کی کتابوں میں سیرت المہدی میں لکھا ہے، اخبارات میں ذکر ہے.
اور کس طریقے سے وہاں سے لے کر گئے لاہور سے قادیان تک، وہ سارا تفصیل جو ہے وہ تو مل جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک روایت ہمیں ملتی ہے جس میں عقائد و جہاں مرفون وہ اس کی طرف منسوب کی جاتی ہے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ انبیاء کی جہاں وفات ہوتی ہے وہیں ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو اگر ایک مسئلہ تو یہ حل ہونا چاہیے کہ وہ تفصیل جو ہے وہ کتنی کراہت طلب ہے، یعنی کتنی کراہت والی ہے جو وفات وہاں پر ان کی مرزا غلام قادیانی کی ہوئی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے کہ وہیں کیوں دفن نہیں کیا گیا مرزا غلام قادیانی کو۔ یہ ایک روایت بھی ہمیں مرفون ملتی ہے، اس کی سند کے اوپر میں دیکھ لوں گا مزید کہ کیا ہے یا اس کا ایگزیکٹ حوالہ، مگر یہ بھی ملتی ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ تو پپو ملک صاحب جو یہ جب بھی کبھی مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو بھی ساتھ لنک کر کے ان کے ساتھ ضرور پوچھیے گا۔ دوسری بات میں یہاں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ سوال کرنے کا حق بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر نہ کلیئر ہو جانا چاہیے سٹانس، یعنی آپ بالکل، یعنی جس طرح یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حق اور باطل کا التباس مت کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق اور باطل کو التباس مت کرو۔ تو اپنی مجلسوں کو اس طریقے سے بنائیں پپو ملک صاحب کہ آپ کے اوپر سے شک کا جو ہے وہ چیز اٹھے۔ میرے خیال سے یہ چیز ہو سکتی ہے، یا آپ کی آواز اتنی کلیئر ہو یا آپ کا جو موقف ہے وہ اتنا کلیئر ہو جس سے کسی کو شک نہ جائے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کلیئر کرنے کے لیے بھائی کہہ دیتے ہیں تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ اور رہی بات ہے کہ جب مردے کا ہوتا ہے تو ہم لوگ قصدن قرآن اور حدیث کو ٹچ بھی نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے۔ قرآن حدیث سے کیا تعلق ہے بھائی قادیانیوں کا یا قادیانی مقدمے کا، قادیانی کرتوتوں کا، مرزا قادیانی کی کرتوتوں کا؟ ایک وجہ تو یہ ہے، دوسری وجہ خود مرزا قادیانی نے بتائی ہے، روحانی خزائن جلد 10 ہے صفحہ 62 کے اوپر وہ کہتا ہے لیکن اگر کوئی اس کے برخلاف مدعی ہے تو ہماری کتب مصوفہ سے اپنے دعویٰ کو ثابت کرے ورنہ بے ایمان اور خیانت پیش ہے۔ بھائی مرزا قادیانی نے یہ قاعدہ کلیہ بنایا ہے کہ جو میری کتابوں سے مجھے سچا یا جھوٹا نہیں کرتا تو وہ خیانت پیشہ اور بے ایمان ہے۔ تو ہم مرزا کے بقول بھائی ہم خیانت پیشہ نہیں ہیں، ہم بے ایمان نہیں ہیں۔ اور ویسے بھی جب مرزا کے ٹٹی موتر کا زنا کاری شراب نوشی کا ذکر ہوگا، قرآن حدیث کہاں سے بھائی؟ ایسے خام خام قرآن حدیث کو بیچ میں لے کے ہیں، کیوں لے کے ہیں بھائی؟ قرآن حدیث سے کوئی تعلق ہے؟ قرآن ان کا اپنا، حدیث ان کی اپنی۔ وہ کہتا ہے قرآن جو ہے نا دنیا سے اٹھ گیا ہے، قرآن تو اب مرزا قادیانی کے اوپر نازل ہوا ہے۔ حدیث کی بات ہے، وہ کہتا ہے میں ردی کی ٹوکری کے اندر پھینکتا ہوں نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، معاذ اللہ استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشے۔ تو قرآن حدیث سے تعلق کیا ہے تمہارا؟ وہ کام جو مطلب قادیانی نہیں کرتے، تو وہ کام ایک رنگیلا قسم کا بندہ اٹھ کے آ کے کہے نہیں قرآن، کون سی قرآن کی آیت، کون سی حدیث میں لکھا ہے جی؟ کیوں جی؟ کیوں قرآن حدیث کو ٹچ کریں ہم؟ اور کون جرت کر سکتا ہے ہم سے قرآن حدیث مرزا کے حوالے سے پوچھے؟ کمال ہو گئی ہے۔ بالکل بجا فرمایا شاہ صاحب۔ جب وہ مرزا قادیانی لکھنے والا، کتابیں لکھنے والا، اور ہمیں یہ بھی کنفرم ہے کہ اس کی خود کی رائٹنگ بھی نہیں تھی، جو جتنی بھی کتابیں اس نے لکھی جو اس کو سہولتگار مہیا کیے گئے تھے مرزا قادیانی کو، جب وہ خود لکھ گیا ہے اور واضح ریفرنس بھی آپ نے بتا دیا ہے کہ اس کے جو عقائد سارے ہیں وہ جو اس کو اگر اس سے بات کرنی ہے اس کی کتابوں سے کی جائے۔ تو شاہ صاحب میں تھوڑی سی اجازت چاہوں گا، ایک میں اپنی اسکرین بڑی کرنے کے لیے، ایک نا حدیث کی اگر بات چل رہی ہے نا تو ایک ان کا قادیانی کا اس نے کمنٹ بول کر محض احمدیت سے نفرت پیدا کرنا تمہارا مقصد ہے؟ نفرت تمہاری کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے، ابھی حوالے دیے ہیں، جواب دو ان کا۔ مرزا زانی تھا کہ نہیں تھا بتاؤ، ابھی حوالے دے کے ہٹے ہیں ہم۔ مرزا شرابی تھا، مرزا رنڈی باز تھا، مرزا نے گندی قسم کی لڑکیاں پاس رکھی ہوئی تھی، پوری زندگی وہ ان کاموں کے اندر گزری۔ کیا ہم جھوٹ بول رہے، حوالے دے رہے، یہ غلط ہے کیا؟ آؤ سامنے آ کے مقابلہ کرو۔ نیچے ٹپ ٹپ کرنے سے تو نہیں مرزا نے سچا ثابت ہو جانا نا، یہ بات کریں۔
جی ماشاءاللہ شاہ صاحب آپ بھی موجود ہیں اور عامر حق بھائی بھی ہیں اور دوسرے ابو رفیع بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک نا میں نے یہ ریفرنس جو نا اس کی اسکرین شاٹ لیا تھا قادیانی براڈ سے, تو میں شاہ صاحب زیادہ چاہوں گا تھوڑی سی اسکرین بڑی کروں اپنی میں. اس نے ایسا جھوٹ باندھا اور خود اپنے جھوٹ میں پھنس گیا ہے. تو وہ تھا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق اس نے کچھ حدیث کا ریفرنس بتانے کی کوشش کی ہے. یہ میں پڑھنے والوں کو دیکھنے والوں کو بتا دوں, یہ ذرا ایک دیکھیے گا. یہ میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. ماشاءاللہ میرے ساتھ جو ہیں صاحب علم بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ان کا قادیانی ہے مربی مصور, کہتا ہے وہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے کہ امام مہدی میرے نام پر آئے گا اور میری قبر میں دفن ہوگا. لے جی حالات دیکھیں, نقل کفر نباشت لعنت اللہ علی الکاذبین. میں نے صرف اس کے جواب میں ایک سوال پوچھا تھا کہ مرزا قادیانی دفن کہاں ہے. مجھے وہ بندہ براڈ میں نظر نہیں آیا اس کے بعد. تو میں چاہ رہا تھا کہ جس طرح یہ جھوٹ مرزا قادیانی باندھتا رہا حدیث مبارکہ پہ, اسی طرح ان کے جو اندھے چوہے ہیں وہ باندھنے شروع کر دیے ان لوگوں نے. تو اس کے بارے میں چاہ رہا تھا کہ یہ یاد ہے, اگر عامر بھائی یہ شاہ صاحب آپ کو اس حدیث کے بارے میں پتہ ہے, اگر آپ مناسب سمجھے بات کرنا, تو میں چاہ رہا ہوں اس میں تھوڑی سی ڈسکشن ہو جائے, بعد میں گفتگو جیسے آپ چاہیں اس کو چلا سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. ابھی جواب دے تو دیا ہے, کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جی. ابھی جواب دے تو دیا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی. بالکل ہاں شاہ صاحب, لیکن یہ بتا رہا ہے کہ وہاں پہ دفن ہوگا مدینہ میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرزا قادیانی کو مکہ مدینہ دیکھنا نصیب کیا اس کے حواریوں کو نصیب نہیں ہوتا, وہ بھی جھوٹ بول کے جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ بات یہی ہے علی خان بھائی کہ قادیانی جب قرآن حدیث کا کوئی مطالبہ کرے تو کم از کم یہ چیزیں پہلے ان کے سامنے رکھیں. وہ چیزیں یہ ہیں کہ کون سے قرآن کی دلیل تم دو گے یا میں دوں گا, کیونکہ قرآن تو تم لوگوں کے نزدیک وہ ہے کہ جو دنیا سے اٹھ گئے ہیں, اب وہ مرزا قادیانی کے اوپر نازل ہوئے ہیں. اور کون سی حدیث, کیا وہ حدیث کے جس کو ردی کی ٹوکری کے اندر پھینکنا ہے اس سے ہم نے جواب دینا ہے. اگلی بات یہ ہے کہ مسیح موعود یعنی ایسا مسیح کہ جس کے آنے کا وعدہ دیا گیا, آیا اس کا ذکر قرآن حدیث میں ہے کہ نہیں؟ قادیانیوں سے پوچھیں. قادیانی کہیں گے ہاں ہے, قرآن حدیث میں ذکر ہے کہ مسیح موعود ہوگا ایک. ٹھیک ہے, اچھا قرآن حدیث میں اس کی کوئی علامتیں بھی تو بیان کی ہوں گی کہ نہیں کی ہوں گی, کہ جیسے وہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میری 2 زرد چادریں ہیں, ایک زرد چادر میری جسم کے اوپر والے حصے کا مرض ہے کہ مجھے پاگل پنی کے مراکی دورے پڑتے ہیں, اور دوسری چادر ہے کہ وہ مجھے دن اور رات میں 100 دفعہ ٹٹی موتر آتی ہے. تو وہ دیکھو علامتیں مرزا قادیانی حدیثوں سے ثابت کر رہے اپنی. تو بھائی پھر ٹھیک ہے, پھر ثابت کرو نا کہ اس کا نشان ہوگا, نشان نمبر 85, کہ بھائی اس کی مکت سے پچھواڑے سے 16 دن تک خون آئے گا. کون سی قرآن کی آیت اور حدیث ہے بتاؤ کہ مسیح موعود کا پچھواڑا جو ہے نا لیک کر جائے گا, 16 دن تک خون ہو جائے گا. وہ ٹانک وائن پیے گا, وہ پورٹ وائن پیے گا, سٹرنس وائن پیے گا, زناکاریاں کرے گا, رنڈی بازی کرے گا, طرح طرح کی لڑکیاں اپنے پاس رکھے گا. کہاں پہ لکھا ہے؟ وہ 5 اور 50 کے نام کے اوپر گھپلا کرے گا, ڈکیتی مارے گا, لوگوں کا پیسہ کروڑوں روپیہ کھا جائے گا. کہاں پہ لکھا ہے؟ قرآن حدیث کی کوئی آیت دکھاؤ یا حدیث دکھاؤ کوئی ہے. اپنے مطلب کا تو میں بڑی جلدی نظر آ جاتا ہے, تو مرزے کا کچھ نہیں نظر آتا. واہ بھائی واہ, بلے ہوئے بلے. ایسا بناؤ کہ جو ہر جگہ فٹ آ سکے. بالکل یہ بات بالکل حق ہے. جی عامر بھائی. جی میں اس پہ اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو وہ مصور مربی کا آپ نے کمنٹ دکھایا ہے کہ حدیث میں آتا ہے امام مہدی کے حوالے سے ایسے ایسے ایسے,
وہ تو مرزا غلام احمد قادیانی جو ہیں وہ تو اپنی نزول المسیح کے ضمیمہ کے اندر حاشیے کے اندر بھی اور کمپیریٹیو لکھتے ہیں ہمارا عقیدہ اور غیر احمدیوں کا عقیدہ امام مہدی کے، ویسے حاشیہ لگا کے نا کالم بنا کے، رائٹ سائڈ پر غیر احمدیوں کا امام مہدی کے بارے میں عقیدہ اور ادھر ہمارا عقیدہ، اور نیچے سٹارٹ پتہ کیسے کرتے ہیں، جو جتنی احادیث امام مہدی کے کانٹیکسٹ میں آئی ہیں وہ سب کی سب مجروح ہیں، سب کی سب ضعیف ہیں، سب کی سب مخدوش ہیں اور جرح سے بھری ہوئی ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک حدیث بھی امام مہدی کے حوالے سے مرزا غلام قادیانی خود اتھنٹک نہیں مانتا۔ جب وہ خود اتھنٹک نہیں مانتا تو یہ کہاں سے حدیثیں پیش کر کے امام مہدی ادھر جائیں گے تو ادھر جائیں گے تو ادھر جائیں گے، کس منہ سے کرتے ہیں؟ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی پرانی عادت تھی، جو کہ آبویسلی وہ سنت جاری ہوئی ان کے امتیوں کے اندر بھی، وہ یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی مختلف جگہ پر صرف حدیثوں کا نام کوٹ کر کے حوالے اپنی طرف سے بنا کے مارتے ہیں، اپنی طرف سے، اے جی فلاں حدیث کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، حدیث کی کتاب میں محدثین نے یہ لکھ دیا، مورخین نے یہ لکھ دیا، فلاں نے یہ لکھ دیا، بخاری تک پر بہتان باندھ دیا، صحیح مسلم کے اوپر بہتان باندھ دیا۔ تو حدیثوں کے اوپر بہتان باندھنا اور یہ کر دینا کہ جی فلاں حدیث کے اندر لکھا ہے، تو امام مہدی کا کانٹیکسٹ ہو یا حدیث ہو، اس کے حوالے سے بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، یہ وہ تو مانی نہیں جائے گی کوئی حدیث بھی ان کے بقول، ان کی کتاب کے بقول۔ جی بالکل، میں بس شاہ صاحب کی بات میں اور عامر بھائی کی بات میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کروں گا۔ کچھ حقائق، کچھ معارف، کچھ لطائف، کچھ نکات اس طرح بکھرے پڑے ہیں جیسے تاروں کی رات۔ اصل قادیانیت کے اتنے ایلیگیشنز ہیں، اتنی ان کی متضاد عبارتیں ہیں اور ان کے عقائد ہیں کہ یہ جیسے ایک رات میں تارے بکھرے پڑے ہیں نا، اور یہ اکٹھے نہیں کر سکتے قادیانیت۔ جی سکندر مرزا بھائی کدھر فٹ کر دیتی یا تاریاں نال مرزے دیاں عبارتاں نو تشبیہ دینا تے او کچھ اور بد بلاواں پتہ نہیں کی گوں دے ڈھیر کہہ تو کوئی لٹرین نہ کہہ تے کوئی گل سمجھ نہیں آتی، کوئی نواں شعر ایک بنا، اے شعر نہیں فٹ ہوندا پیا۔ دیکھو شاہ صاحب فٹ ہوندا ہے وہ مصر ایک مثال اس طرح کہ جدھر تارے بکھرے پورے کائنات وچ پئے نے، انہی دور دی عبارتاں دے متضاد ہے۔ نہیں دا تو جگہ غلط جگہ فٹ کر چڑے ہے۔ چلو میں واپس لے لینے شاہ صاحب، کوئی گل نہیں۔ یعنی کہ اینیاں بکھریاں پئیاں دی عبارتاں دی عقائد کہ سمجھو باہر ہے کہ قادیانیت کداں اکٹھے کرے گی، مطلب میں دوسرے الفاظ کہنا چاہ رہا تھی۔ جی اسکندر بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میں شاہ صاحب کی توجہ ایک چیز کی جانب دلانے کے لیے صرف اوپر آیا تھا کہ نیچے یہ غالباً ایک قادیانی احمدی ہیں جو آئے ہیں اور میرا خیال ہے یہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں، تو یہ کمنٹس میں جو ہے نا انہوں نے ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا ہے، لکھتے ہیں کہ تمہارے دماغ میں ہر وقت ٹٹی موتر بھرا ہوتا ہے، اس لیے تم ٹٹی موتر میں ہی مرو گے۔ تو یہ میرا خیال ہے سیرت المہدی کے شاہ صاحب نے جب آگے حوالے پڑھے تھے نا اس وقت یہ موجود نہیں تھے، تھوڑا سا لیٹ آئے ہیں اور انہوں نے ایک قاعدہ کلیہ جو ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ تو میری شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ شاہ صاحب ذرا سیرت المہدی سے مرزا صاحب کا بالکل جو آخری وقت تھا نا اس سے کوئی ایک آدھ روایت بیان ان کے سامنے کر دیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ان کے اسی بیان کردہ قاعدے کلیے کے تحت کس کا انجام کس طریقے سے ہوا تھا۔ جزاک اللہ۔ جی وہ سیرت المہدی جلد اول صفحہ 9، 10، 11، 12 کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ مرزا قادیانی جو ہے نا ٹٹی ہو گیا تھا جب مرنے لگا تھا۔ پہلے اس کا جو بستر تھا وہ کمرے کے اندر لگایا گیا تھا، جب ٹٹی بہت زیادہ ہو گئی تو بو ہو گئی تو پھر اس کا بستر باہر صحن کے اندر لگا دیا گیا۔ تو جب وہ چارپائی باہر لائے تو مختصر یہ کہ پھر مرزا قادیانی اس چارپائی کے اوپر ہی ٹٹی کرنا شروع کر دی اس نے، تو ادھر ہی مرزا قادیانی کا جناب مرگٹ ہو گیا۔ جا کے پڑھ لیں۔ جی ان کو پتہ نہیں کیوں یہ چیز نہیں آتا، یا پھر سے نیچے لکھ رہے ہیں یہ سب تمہارے جھوٹے حاشیے ہیں، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ ان کو یار پتہ نہیں کس طرح بات سمجھ میں آئے گی۔ بھائی شاہ صاحب تمہیں حوالہ دے رہے ہیں کتاباں اپنی کتاب تو تسا انکار کیتا نا تے اسی تو لمے بھی پا لینا اتنے۔
जी और मैं शाह साहब एक मैं तो और अक्सर इनको अथेंटिक कहता हूँ कि सोर्स भाई से हम लोग तो मिर्जा साहब के ऊपर जो इल्हाम हुआ था ना कि मैं तेरी तबलीग को दुनिया के किनारों पर पहुंचाऊंगा, तो अहमदियों ने तो ये काम करना कोई नहीं। तो ये जो है ना फिर दर में सुखने ये बेड़ा भी फिर हमें ही उठाना पड़ा है कि हम ही मिर्जा साहब की तबलीग को दुनिया के किनारों तक पहुंचा रहे हैं। खुद तो इन्होंने किताबें पढ़नी कोई नहीं। तो कहा था ना रूहानी खज़ैन जिल्द 20 सफ़ा 409 के ऊपर कि खुदा ताला ने मुझे बार बार खबर दी है कि वो मुझे बहुत अजमत देगा और मेरी मोहब्बत दिलों में बिठाएगा और मेरे सिलसिला को तमाम जमीन में फैलाएगा और सब फिरकों पर मेरे फिरका को गालब करेगा और मेरे फिरका के लोग इस कदर इल्म और मार्फत में कमाल हासिल करेंगे कि अपनी सच्चाई के नूर और अपने दलाइल और निशानों की रूह से सबका मुंह बंद कर देंगे। ए टिप टिप करके कर दे जे पे ए जे इल्म और मार्फत ए जे पे मर जो सब ने निकलो आओ इधर। वो तुम्हारा एक मुरब्बी है नजीर, वो तो तंबी भी इधर छोड़ के भाग गए। सामने आके गल करो जड़ी करनी जे, मुंह बंद करो साडे दलाइलां दे नाल ते टिप टिप नाल करने जे कि ए मिर्जे ने तुहाडे बारे ए क्या सी थल्ले बैठ के टिप टिप करया जे। एहो ही होणगे इल्म और मार्फत दे दरिया ते निशान। लख दी लानत है भाई। जी मैं भी दो हवाले पेश कर देता हूँ। इसके ख़ानदान में ये बीमारी थी, ये इसाल की। अगर मोहम्मद उस्मान आप कादियान गए हैं तो वहाँ पे इसके बाप की कब्र है मिर्ज़ा मुर्तज़ा की, उसके ऊपर जो तहरीर लिखी हुई है, क्या वो पढ़ी है तुमने? वो जाके पढ़ो। वो भी पेचस की बीमारी की वजह से मरा था, कब्र के ऊपर लिखा हुआ है। फिर मिर्ज़ा मकतूबात अहमद में लिखता है कि मेरी बच्ची बीमार हो गई है और उसको उस बीमारी के दौरान 300 बार दस्त आए। मुफ्ती मोहम्मद सादक बंदिश पेशाब की वजह से मरा, रिकॉर्ड में है। दूसरा खलीफा बशीर उर्फ मुस्लिम मऊद ज़ानी, उसके लिए अखबारों में इश्तारात छापे जाते रहे कि उसको ये बीमारी है और आप दुआ करें कि अल्लाह उस पर रहम करे और उसके ये पेचस रुक जाएं। ठीक है। नुसरत जहां बेगम, उसके बारे में आपके अखबारात में छपता रहा कि उसको पेचस की बीमारी हो गई है, दुआ करें। तो भाई किस किस का हम लोग ज़िक्र करें, किस किस का दफ़ा आप करेंगे और कहाँ कहाँ से हमें कहेंगे कि आप झूठे हो जी, आप हाशिए चढ़ाते हो। ज़रा ऊपर आ जाए, बात कर लें इस पे। जी आमर हक भाई, अगर आप कुछ कहना चाहें तो। मैं ये कहने लगा था, वो कमेंट्स वाले तो चलें, जब ऊपर आएंगे तो उन पर बात होगी। वो बड़ा अजीबोगरीब वही रटा रटाया, ये किताबों पर पाबंदी है, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। भाई इधर कोई जगह बना दें तो वो आ जाएं ऊपर, बोलना तो मुश्किल नहीं है इतना। बस दिक्कत ये है कि जो है ना, थोड़ा सा आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, फिर ही बात होगी। अब पाकिस्तान के अंदर पाबंदी लगाई है या दुनिया में मुख्तलिफ जगह पर पाबंदी, मलेशिया में लगी है या मुख्तलिफ दुनिया के कोनों में पाबंदी लगी है, भाई जिन जगहों पर आपको बोलने का हक है, जहाँ आपके टीवी सैटेलाइट चैनल्स जो हैं वो 24/7 पब्लिश हो रहे हैं, उसके नीचे क्या चल रहा है? कमेंट्स तो आपने बंद किए हुए हैं। यानी आपकी लाइव चल रही होती है टेलीकास्ट यूट्यूब के चैनल्स के ऊपर, उसके नीचे तो कमेंट्स बंद हैं। ठीक है, आप इनवाइट करते हो ऐसे लोगों को जो आपसे सवाल कर सकें, टफ टाइम दे सकें, आप नहीं करते। तो कितने आपने कोई बरतानिया का कोई रॉयल फैमिली है उनको अहमदी कर लिया है, या कोई कनाडा का जो प्रेसिडेंट है उसको अहमदी कर लिया है? कितनों को कर लिया है मेरा भाई आपने, यहाँ पर नहीं पाबंदी। तो ये छोड़ चलें, उधर तो आपको खुल के मौका मिला था ना, असेंबली के अंदर भी खुल के मौका मिला था। उसके अंदर कौन सा आपने कोई जो है ना वो ऑफिस बॉय जो है या कोई चेयरमैन था वो आपने कर लिया हो? एक औरत भी नहीं हुई, एक औरत भी नहीं हुई। यानी औरत का मतलब ये है कि वो जज्बाती होकर किसी जगह पर सोच ले, या चलो कोई इस तरह हो जाए मामला, या थोड़ा सा नाज चीज़ों को समझ पाए। एक औरत भी नहीं हुई। औरत की तकरीर वहाँ पर मौजूद है, असम्बली की कार्रवाई आप आखिर में पढ़ें, उसने चीखते चिंगाड़ते तकरीर की है और उस औरत ने बखिए उधेड़ कर रख दिया इनके दलाल के। उसने कहा ये क्या चवले हैं, ये क्या तमाशा है? तो मेरा भाई आप या तो ऊपर आ जाओ, नीचे कमेंटों में टक 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 लगे हुए हैं और कहते हैं जी हम पे पाबंदी है। इधर जगह बन जाएगी, हिम्मत कर लें आने की।
اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوگی تو یہاں ماڈریٹر بیٹھے ہیں تو دنیا دیکھ لے گی آپ سچے ہو کہ جھوٹے ہو. آپ بات کر لینا، آپ کو ٹائم دیا جائے گا، ہم بات کر لیں گے، ہمیں ٹائم دیا جائے گا. ادب و احترام اور اخلاق کے دائرے میں رہتے بات ہو جائے گی. بہت شکریہ. میں یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے، کبھی بھی نہیں آئیں گے. اچھا یہاں پہ ایک حوالہ دے کے پھر میں جاؤں گا، تھوڑا سا مصروفیت ہے. یہ سیرت المہدی کا اولڈ ایڈیشن مل گیا جی ہمیں، جس میں لکھا ہوا تھا کہ مرزا قادیانی جب مرنے لگا تھا تو اس کے منہ کے اندر سے گو نکل رہا تھا. اس کے صفحہ 10 کے اوپر میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. یہ انہوں نے تبدیل کر دی ہے، یہ صفحہ 9 اور یہ صفحہ 10. یہ دیکھیں، آپ پھر لیٹ گئے، میں نے دیکھا کہ آپ کے منہ سے گو نکل رہا تھا اور گو کے ساتھ خون بھی شامل تھا. یہ آخری تحریر. یہ آگے پھر یہ دیکھ لیں، یہ ثبوت انہوں نے یہ اب نکال دیے، نئے ایڈیشن کے اندر سے یہ چیز نکال دی. تو یہ سیرت المہدی کا اولڈ ایڈیشن ہے، آپ کے سامنے ہے، اور یہ ہائی لائٹ عبارت بھی یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں. یہ لیں. تو بہرحال بیٹھے ہیں آپ یار، مجھے ذرا تھوڑا سا کام ہے تو میں جانا چاہتا ہوں. رب رکھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شاہ صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ. شاہ صاحب میں کوشش کروں گا کہ میری نا پروفائل پہ عامر حق بھائی ایک کلپ لگا ہوا ہے جہاں پہ جسے ایک مربی کا آپ نے نام لیا ہے ناصر داؤد بٹ.